کہتے کہتے حضرت نصیحت فرما دے. مانگتے نہیں تھے, پیسہ نہیں مانگتے تھے, بولتے تھے نصیحت فرما دے. پہنچے وہ, اب تاجر پریشان کہ ہم کس منہ سے کہیں کہ یار نصیحت فرما دے, پہلے ہی جا نماز ہے, لوٹا ہے, عبادت گزار, اشراق گزار, چاش گزار, کوئی نماز قضا نہیں, کوئی نفل قضا نہیں, کوئی چاش کی عبادت قضا نہیں, کوئی اشراق قضا نہیں, کوئی عبادت نہیں. تو اتنے نیک بندے کیا بولے. غوث پاک نے کہا, ہاں وہ کیا کہا انہوں نے, غوث پاک تو ادھر نظر رکھتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنے کہ کیا کہا ہے, کہا وہ کہہ رہے تھے حضرت نصیحت فرما دے. سنو نصیحت کیا کی, کہا کہ ان سے کہنا دنیا کو دل سے نکال دے. کیا کہا, دنیا کو دل سے نکال دے. اب تاجر پریشان کہ یار اتنا نیک بندہ, عبادت گزار بندہ, یہ کہہ رہے دنیا کو دل سے نکال دے. اب ڈرتے ڈرتے تاجر کے پاس جب واپس پہنچے تو کہنے کہ کیا کہا ہے, کیا ہے میرے لیے نصیحت کا, دنیا کو دل سے نکال دے. کہہ رہے سچ فرمایا, سچ فرمایا. سنو آج اس بزرگ کی دعا سنیں. کہنے کہ دنیا دل سے نکال دے. کہنے کا ہاں, جب میں جانماز کی طرف جاتا ہوں تو مجھے لوٹا یاد آتا ہے, جب میں لوٹا کی طرف آتا ہوں تو مجھے دانت آواز آتی کوئی لے نہ جائے. یہ دنیا میرے دل میں ہوگی, کیا دنیا یہ, اور ہماری دنیا کیا ہے. مجھے اور آپ خود غور کریں, آج رات کو سوتے ہوئے کیوں نہیں انقلاب آ رہا, کیوں مسلمان, ہم تو ہمیشہ اتحاد اہل سنت کے لیے گھر سے نکلے. آج اس اتحاد اہل سنت کے لیے جو کہ اس پاکستان کی ضرورت ہے, آج ہم 2 گھنٹے مناظرے کر رہے ہیں روڈ اسٹیجوں پہ. آج علماء مشائخ کی عزتیں محفوظ نہیں ہے. کیوں, ہم قرآن کے ماننے والے ایک آقا کی نوکری کرتے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے, صحابہ کے ماننے والے, خلفاء راشدین کے ماننے والے, پھر ہمارے اندر اتنی انتشار کیوں ہے. اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گی. آپ سست پڑ گئے, بستے سست و لنگر بھی ہے, تو آوازیں تو ہماری پوری آنی چاہیے نا. سیاسی نعروں میں تو ہماری آوازیں پوری آتی ہے, لیکن اللہ کے نام پر ہماری آواز نہیں ہے. وہاں تو نیزے پہ بھی وہ کہتے تھے اپنے گردن شہید کرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نیزے کے اوپر. آپ تو یہاں نارمل بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے. ہمارے گھر سے برکتیں کیوں اڑ گئی, اس لیے کہ ہم نے اپنی آقا کی محبت. آج دیکھو کشمیر میں 50,000 لوگ شہید ہو گئے, ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. میں اور آپ سکون سے بیٹھے, روز کھانا کھائیں گے, پھر بھی لنگر کھائیں گے, لیکن لنگر سے وفا بھی تو کرو. صحابہ کی زندگی, عبادت, عشق, ان کا جیسا کوئی عشق ہے جن کی گردنیں کٹ گئی, جن کے ہاتھ کٹ گئے, جسم کے ٹکڑے ہو گئے, لیکن حضور سے محبت کرنا نہیں چھوڑی. ارے ایک ماں جس کے 2 بچے کڑھائی میں گرم کڑھائی میں تیل میں ڈال دیے, لیکن اس ماں نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا. لیکن اس کی آنکھوں میں ایک وقت آنسو آیا جب اس کے دودھ پیتا بچے کو اس سے چھڑا کے کڑھائی میں ڈالا, کھولتے ہوئے تیل کے اندر. کیسا عشق ہے. آج پاکستان میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ہم چپ ہیں. اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے, ہم چپ ہیں. دل روتا ہے خدا کی قسم, ہم اتنے بے ہو گئے, اتنے بے ہو گئے, غیرت ختم ہو گئی. ہم جنازے اٹھاتے رہے, کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. ہم گورنر سے کہتے بتا کر جنازہ کہاں سے اٹھانا ہے, ہلکا نہیں لینا. پنڈی میں گفتگو کر رہا تھا, جذباتی ہو گیا. وہ ایک جملہ اکثر میں بولتا ہوں, چیمبر کرو گے تو گولی تو نکلے گی. تو علماء کو کچھ یاد نہیں تھا, وہ گفتگو سنتے رہے. تو ہمارے علامہ طاہر بھائی چشتی سے کہنے لگے, یار یہ سرور نے یہ کیا کہا, چیمبر ہوگی تو گولی تو نکلے گی. پولیس والے کھڑے ہوئے, چیمبر میں گولی آ گئی تو نکلے گی نکلے گی. ہم لوگ ٹینشن دینے کے لیے آئے, لینے کے لیے نہیں آئے. ہاں, ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں ہے. ابھی ہم زندہ ہیں, زندہ ہیں ابھی. ہم نے اگر ایک کہہ دیا نا 1 گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ ود ان 1 آور ریٹرن دے دے 1 گھنٹے کے اندر. ہاں, ہلکا نہیں لینا. شریف کیا ہوا, سارے بدماش ہو گئے. لیکن آج ضرورت ہے ایک اتحاد کی, اور الحمدللہ اکابرین کا ایک وقت علماء مشائخ کی قیادت میں اس وقت پورے پاکستان کو دورہ کر رہے ہیں. ہم بھی اس کے خفیہ ممبر ہیں. خفیہ اس لیے کہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خفیہ اس لیے کہا کہ یار یہ اتحاد کے لوگ جانے سے پہلے انتشار کا شکار ہوتے ہیں.
اس پاکستان کو اگر اللہ کا نظام لانا ہے، عدل، انصاف، تعلیم، میرے بچوں کے بعد تعلیم کیوں نہیں ہے؟ آپ کے بچہ ایس ڈی ایم بن سکتا ہے، آپ کا بچہ ڈی سی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ آئی جی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ ایس ایچ او بن سکتا ہے، آپ کا بچہ آرمی کا چیف بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی۔ آج ابھی قبلہ شاہ صاحب بھی یہی فرما رہے تھے، علم 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 علم۔ آؤ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، تعلیم کی طرف لے کر آئیں۔ آج دیکھو جب آپ سیٹوں پہ بیٹھو گے آپ غریبوں کا خیال کرو گے۔ میں خیر پور میں کب سے آ رہا ہوں، میں تو کم سے کم اسی کو پیرس بنا دیتے، خیر پوری پیرس بن جائے، لاڑکانہ پیرس بن جائے، لیکن اس کے لیے چاہیے تعلیم۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ ہم نے یہ نعرہ لگایا آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میرا بچہ بھی ڈی سی بنے گا، میرا بچہ بھی آئی جی بنے گا، میرا بچہ کمشنر بنے گا، میرا بچہ آرمی چیف بنے گا، میرا بچہ آئی ایس آئی کا چیف بنے گا۔ ترکوں کو دیکھو، 650 سال حکومت کی انہوں نے، 650 سال 3 بر-اعظم میں حکومت کی۔ سب کے پیچھے اللہ کا ولی تھا، سب کے پیچھے محمود غزنوی کے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ روز خواب میں آئے، کہا کہ حملہ کرو ہندوستان پہ، اسی پہ گفتگو ختم کرے، حملہ کرو ہندوستان پہ، حملہ کرو۔ ایک بزرگ سفید درویش سفید امامہ بندے آئے، ایک خواب آیا، 2 خواب آئے، 3 خواب آئے، آپ نکل چڑھے، کہ فکر نہیں کرو انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابو کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، صرف سفید امامہ، سفید کپڑے پہنے ہوئے، خواب میں 3 آئے، آپ نے حملہ کر دیا ہندوستان فتح ہو گیا، ہندوستان فتح ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہی بزرگ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوئے، بزرگ کھڑے ہوئے، نماز پڑھا کے جانے لگے، نماز پڑھا کے جانے لگے، نماز پڑھا کے جانے لگے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بابا جی آپ کے کہنے پہ ہم نے حملہ کیا، فتح بھی نہیں، آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اپنا چہرہ تو دکھا دیں، اپنا چہرہ مبارک تو دکھا دیں، اپنا چہرہ مبارک تو دکھا دیں آپ۔ تو آپ نے ان کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے چہرہ ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ایک کوزے میں بند کر دیا پورے پانی کو۔ آج بیچارے ان کو گرانے کا لیے لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے اس وقت، عرس شریف چل رہا ہے، لاکھوں لوگ سری سر ہے۔ بولا مودی یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کٹ کے مر جائیں گے، اس مزار کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ پاکستان میں تو کوئی مودی نہیں ہے، اس کے دلال موجود ہیں، امریکہ کے دلال ہیں یہاں پر، یورپ کے دلال دلالی کرنے والے ہیں، لیکن یہاں سرکار کے نوکر بھی ہیں، یا غوث پاک کے غلام بھی ہے، یا غوث پاک کے جو پیر پھر میں رائی کے دانی کی طرح میں اپنے مریدین کو دیکھتا ہوں، جب تک توبہ نہیں کریں گے جنت میں نہیں جائیں۔ ایسا پیر ہوگا یار، اتنا پیچھے آپ لوگوں کی طاقت ہے۔ ارطغرل الغازی ہے نا، میں نے کہا یہ میرے دور میں ہوتا نا منافق، میری دور میں تلوار ننگی والی تلوار کڑا اڑا دے، لگا اس کو ٹھٹے لائی، اور نبی کے صاحب کو تو ویسے ٹھٹے لائن لگے ہوئے آج کل۔ پھر 2025 دیکھو کیا کیا آئے گا۔ آپ لوگ ایک دفعہ میں طاقت دے دو، دیکھو ہم اتنے مائک سے دور آواز پھر بھی نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کے سبحان اللہ، مائک کے محتاج نہیں ہے، ہم مدینے والے کے محتاج ہیں، سبحان اللہ کے محتاج ہیں، ہم کربلا والوں کے محتاج ہیں۔ وہ اگر حکم کرتے سمندر اچھل گیا۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم کی پٹری پہ دریا چل سکتا ہے، دریا چل گیا، سبحان اللہ، پٹری میں ڈالا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، دریا نہیں چلتا تھا۔ فاروق اعظم نے ایک پرچی لکھ کے دی، دریا میں ڈالی اس پرچی کو، واہ واہ، دریا چل پڑا۔ لوگوں نے کہا حضور پرچی پہ کیا لکھا تھا؟ سبحان اللہ، کہا تو اللہ کی مرضی سے تو چل، ورنہ تو کھڑا رہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، دریا چل پڑا۔ سوچو اگر کربلا والے ایسے ہاتھ اٹھا دیتے دنیا پلٹ جاتی، سبحان اللہ، پلٹ دیتے دنیا کو، محتاج نہیں تھے،
زنجیر کھولی. کہا یہ زنجیر کیا چیز ہے؟ زنجیر زمین پہ گر گئی. واہ واہ جب آپ کو باندھ کے لے کے جائے تو زنجیر ہے، یعنی مسئلہ نہیں ہے. دشمن کو آ گیا خیمے میں تو اسے بھی پانی پلا رہے ہیں. کہہ رہا مجھے پہچانے نہیں، کہہ رہا پہچان یہ تھے لیکن یہ سر کا، یہ سیدوں کا، سبحان یہ اللہ آقا کے گھرانے کا ہے. مہمانوں کو آئے ہوئے مہمان کے مہمان نوازی کرتا ہے، دشمن بھی آ جائے. وہاں ہے نا وہ پنڈی میں تھا، علماء مشائخ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لائن سے. سنو وہ پیارا بڑا جملہ عیدگاہ شریف والے خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے کہا بٹ چنڈی شریف، یہ شریف، مسوری شریف، فلاں شریف، سارے شریف، شاہ شریف، سارے شریف، عیدگاہ شریف، سیال شریف، سارے شریف ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے. ہمارا کام یہ تو عیدگاہ شریف والوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آ جاؤ سب آل مدینہ شریف کے جھنڈے کی نیچے پکڑ لو آل مدینہ شریف کے نیچے آ جاؤ، ایک ہو جاؤ. اگر آقا کا نظام چاہتے ہو، عدل چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، غریب کو تعلیم دینا چاہتے ہو تو صرف ایک نظام ہے، وہ میرے آقا کریم کا نظام، وہ رب کا نظام ہے، وہ عدل کا نظام ہے، وہ امن کا نظام ہے، وہ محبت کا نظام ہے، وہ رواداری کا نظام ہے، وہ صبر کا نظام ہے، وہ آقا کا نظام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جاؤ. مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ، مجھے آل شریف مدینہ